یہ جو میں نے آپ سے ابھی بات بھی کی تھی، تو میرا بھی ایسا کوئی مقصد نہیں کہ ہم کوئی تفریق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک جی حدیث میں نے آپ سے ہی سنی ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری حدیثوں پر پرکھو، پیش کرو، ہوں ٹھیک ہے؟ اس حدیث جی سے کیا مقصد ہم لیں گے پھر؟ دیکھیں وہ حدیث جس پہ آپ کو شک ہو، وہ مشکوک احادیث جو ایک شخص لے کے آتا ہے جس پہ آپ کو شک ہے، یا وہ احادیث جو آپس میں اختلاف رکھتی ہیں، ایک حدیث اچھا، کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا حدیث کچھ کہہ رہا ہے، آپس میں حدیث اختلاف ہے، تو ان کو فرقو ان احادیث کے ساتھ جو متواتر ہیں، جو ثابت ہیں، تو جو متواتر حدیث کے خلاف ہوگا اس کو نہ کہو کہ یہ جھوٹ ہے، اس کو چھوڑ دو، بس اس کو ترک کرو، بولے اس کا علم ہمیں نہیں معلوم، اس کا مطلب ہمیں نہیں معلوم، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بہتر جانتے ہیں۔ اس کا یہ ہے، وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہر حدیث کو آپ پکڑ لیں تو اس کو اس کی جو ہے قرآن پہ یا سنت پہ عرضہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مشکوک حدیث ہو ہوں۔ یا ایسی حدیث ہو جو دوسرے حدیث کے ساتھ اختلاف رکھتی ہوں، ان کے متعلق ہے وہ۔ جب ہمارے پاس آپ یا تو مجھے قرآن سے دکھائیں چلیں کوئی ایسی چیز نا کہ نبی علیہ السلام کو مدد کے لیے، اب آپ جیسے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ معجزات رکھتے تھے، ٹھیک ہے، بٹ جب وہ آئیں گے، ہمارا ایمان ہے، ہم ان سے وہ معجزات طلب کریں گے تو وہ دکھا سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب تک وہ یہاں موجود نہیں ہے، بات وہی ہے، تو پھر ہم کس طرح کس نوعیت میں ان کو پکار سکتے ہیں؟ یہ اب عجیب ہے، ایک دفعہ سے آپ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں، پھر دوسری طرف کہتا ہے میں نہیں مانتا، پھر آپ نے جو نہیں دیکھیں سوال، آیت آپ نے آپ پیش میری کیا بات نہیں اس سمجھے، آیت کا استغاثے سے کوئی تعلق ہی نہیں، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اچھا اللہ، حسن بھائی، اس کا دیکھیں استغاثے سے میں کوئی یہ تعلق ہی نہیں ہے بھائی، آپ نے یہ آیت کس لیے پڑھی ہے، اس کا کیا ربط ہے آپ کے موضوع سے؟ بھائی اب آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم جس طرح کیوں مانگیں بھائی، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک فرعی مسئلہ ہے، پر آپ جب مانتے ہیں میرے عزیز، دیکھو آپ مانتے ہو کہ یہ شرک نہیں ہے، اس کی حرمت پہ کوئی دلیل نہیں ہے، مانتے ہو نا؟ پھر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مباح چیز ہے، اگر شرک نہیں ہے اور اس کے حرمت پہ بھی دلیل نہیں ہے، جیسے مثلا اب آپ مسئلہ جو یہ ہے ہیں، نا حسن بھائی، اب بھائی تھوڑی سی ایک بات سن لیں اگر، سن لیں مثلا کوئی حدیث نہیں ہے ٹھیک کہ ہے، آپ سری لنکا نہیں جا سکتے، کوئی حدیث ہے، لیکن آپ اس پہ کوئی منع بھی نہیں ہے، تو سری لنکا ایک مباح چیز ہے، ہم نہیں کہتے مستحب ہے، نہیں کہتے واجب ہے، نہیں کہتے حرام ہے، کوئی سری لنکا جانا چاہے تو بسم اللہ جائے، وہ کوئی گناہ نہیں ہے، تو کم از کم یہ ثابت ہو گیا کہ یہ چیز جائز ہے، تو پھر یہ مسئلہ کیا ہو گیا، فرعیات میں آ گیا، فروع میں آ گیا، یہ اصولی دین میں نہیں ہے، شرک نہیں ہے، شرک اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا، اس کا تعلق بنا فرعیات سے، فروع میں جب آپ آ جاتے ہیں میرے بھائی، فروع میں، تو جیسے آپ کہتے ہو کہ تم شیعہ کیوں نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے ہو، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس حدیث ہے، مٹی پہ کیوں سجدہ، ہمارے پاس حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، تم ہم سے پوچھو تم مثلا متعے کے کیوں قائل ہو، ہمارے پاس حدیث ہے، فلاں چیز فلاں بہت ساری چیزیں ہیں، ہمارے پاس روایات ہیں، تو جب پوچھتے ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں مدد مانگتے ہو، ائمہ طاہرین ائمہ صاحب سے، میں نے آپ کو کہہ دے گا حدیث ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، اور آپ خود بھی کہتے ہو کہ تمہارے پاس حدیث بہت زیادہ ہے، تو پھر مزید سوال کرنے کی نوبت نہیں رہتی کہ آپ کیوں پڑھتے ہو۔ تھینک یو سر، اب جو ہے نا، اب آپ کے پاس کوئی نہیں سوال حسن بچا بھائی نہیں ہے؟ بات دیکھیں، نہیں ہاں نہیں 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 سوال، آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے نا، دیکھیں مقصد یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس بات کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں ہر آدمی تو یہ چیز نہیں سمجھتا نا، اگر ہم اس کو دیکھیں، سب سے پہلے بات چھوٹتے ہی آدمی ہم یہ فیس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ تو مشرک ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو مشرک کہہ رہے ہیں تو ایک ایسے فضول کام کو کرنے کی ضرورت کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جب جس سے شرک ہی آپ نہیں ہے کی بھائی، اگر جیسے مثلا دیکھیں ایک جاہل دیکھیں آدمی میری ایک مجھے بات کہہ سن دے، لیں آپ تھوڑا سا، جاہل آدمی مجھ سے کہہ دے کہ تھوڑی سی آپ نے بات سن چشمہ لیں، لگایا یہ شرک ہے، تو میں کہتا حسن ہوں اس بھائی کی آپ کی بات میں مشرک نے ہونے کی کوئی تسلی سے دلیل نہیں سنی ہے۔ ہے، حسن تھینک بھائی یو میں سر۔ نے آپ کی بات تسلی سے سنی ہے نا، آپ نہیں میری نہیں، بھی آپ بات بھائی تھوڑی سی یہ سن سب لیں باتیں اگر سب تسلی، کو پتہ چل گیا ہے، آپ بھائی صاحب آپ کے پاس کوئی سوال نہیں ہے، اس سے مزید سوال نہیں چاہتے ہیں سوال نا؟ ہے میرے نہیں، پاس، جب آپ ہماری میرے بھائی بات سن صاحب، لینا، نہیں اس موضوع پہ آپ کے پاس کوئی سوال نہیں، جب آپ کو پتہ چل گیا میرے عزیز میرے بھائی، خود کہتے ہو کہ یہ شرک نہیں ہے، خود کہتے ہو کہ دوسرے فرقے بھی بجا لاتے ہیں، اور بلا وجہ وہابی جو ہے سب مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں اس مسئلے پر، اور خود کہتے ہو کہ وہابی خود مشرک ہیں، تو پھر مان گئے نا کہ یہ شرک نہیں ہے، تو فروع میں آ گئے، فروع میں ہمارے پاس خود مانتے ہو کہ احادیث ہے، احادیث زیادہ ہے، جب احادیث زیادہ ہیں، اہل بیت علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ہم سے حاجت طلب کرو، تو تم نہیں کہہ سکتے کہ تم کیوں طلب کرتے ہو، جب اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم ہم سے طلب کرو اپنے حوائج، ٹھیک ہے نا، اللہ سے طلب کرو، ہم سے طلب کرو، یہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے کہ مثلا اگر آپ نے اپنے بھائی سے طلب کیا تو اللہ سے طلب نہیں کر سکتے، جب ہے تو پھر آپ سوال نہیں کر سکتے کہ پھر کیوں طلب کرتے ہو، لوگ اس کو شرک سمجھتے ہیں، لوگ بھائی آپ کی بیوی جو ہے چادر پہنتی ہے، حجاب پہنتی ہے، لوگ اس کو برا کہتے ہیں فیشن نہیں ہے،
تم اس کو چھوڑ دو گے؟ لوگوں کے کہنے پہ ہم دین چینج نہیں کرتے بھائی. آپ کے پاس سوال کچھ نہیں بچا میرے عزیز میرے بھائی. اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو سلامتی دے. اب آپ مجھ سے خداحافظی کر لیں, اور انشاءاللہ مجھے ایک دوسرے کالر جنہوں نے بہت دیر انتظار کیا مجھے وہ لینے دو. اوکے